ثناء اللہ مستی خیل ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہر دل عزیز رہنما ہیں اور ہمیشہ الیکشن جیتتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ ان کی جو محبت ہے، وابستگی ہے، کسی شک و شبے سے بالاتر ہے۔ لیکن آج ہم ان سے بات کریں گے سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس وقت اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کو آج جو زحمت دی ہم نے ذرا جلدی، حالانکہ وہ بڑے مصروف تھے، اینڈ وی آر سو نائس آف ہم کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ خواجہ آصف کے ساتھ انہوں نے اسکور بڑا زبردست سیٹل کیا۔ بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواجہ آصف پچھلے کئی سالوں سے جو زبان استعمال کر رہے تھے، جس میں انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو نہیں بخشا، ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں بخشا، عمران خان کو نہیں بخشا، خواتین کے بارے میں جو ان کے ریمارکس تھے انتہائی قابل اعتراض، اور وہ اپنے حلقے میں جانے جاتے تھے رنگ باز خواجہ۔ لیکن ان کا رنگ جو اتارا ہے ثناء اللہ مستی خیل نے، کہ اس کے بعد میں نے دیکھا ہے اسمبلی میں خواجہ آصف آف کلر ہو گیا، اتر گیا رنگ خواجہ آصف کا، وہ بہاریں، وہ رونقیں، وہ فکر بازی ختم ہو گئی۔ تو جناب ثناء اللہ صاحب بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے بات کہی، میں نے جس بھی پی ٹی آئی کے ورکر سے بات کی ہے وہ اتنا خوش ہے، وہ کہتا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے عمر ایوب صاحب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا تھا خواجہ آصف، لیکن آپ نے اسکور سیٹل کر دیا۔ بہت سب سے پہلے تو بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا معافی ضمیر بیان کرنے کا۔ سب سے پہلے میں آپ کی جرأت کو، آپ کی استقامت کو اور آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس کاز، نظریے، رول آف لا، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو عین پاکستان کی ہیومن رائٹس، سول لبرٹیز اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے تھینک یو ویری مچ سرگرداں ہیں۔ یہ آپ کا نام میں سمجھتا ہوں جب پاکستان کی ہسٹری مرتب کی جائے گی تو آپ میں نام ہوگا۔ آپ کو چینل سے آف لائن کیا آف لوڈ کیا گیا، آپ سے چینل چھینے گئے، بتایا گیا آپ کو کہیں پہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی استقامت، میں اس لیے ناظرین اور قارئین کو جو مجھے سن رہے ہیں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارے یہ وہ باضمیر اور غیرت مند لوگ ہیں جن کا انہوں نے روزگار چھیننے کی کوشش کی، شاید وہ بھول گئے کہ روزگار دینے والا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس کرب اور جس فیلڈ، جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، اب یہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، تھینکس فار یور کائنڈ ورڈز۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے خواجہ صاحب والی، سمیع صاحب آپ نے جو اپنے انٹرو میں یہ بتایا ہے کہ مجھے پورے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، مڈل ایسٹ اور پاکستان کے کونے کونے سے جو ٹیلی فونز آ رہے ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اگر میں ڈیموکریٹک انداز میں، پارلیمانی انداز میں شرافت صداقت کی سیاست 6000 سال تک بھی کرتا رہتا شاید مجھے اتنی پاپولرٹی نہ ملتی جو ایک لفظ میرے سلپ آف ٹنگ سے جو مجھے ملی ہے۔ دراصل یہ کہنے کو تو ایک لفظ ہے جو میں نے کہا ہے، یہ پوری سائنس ہے، فلسفی ہے اس کے پیچھے پوری سائنس ہے، فلسفی ہے۔ یہ ایک سرائکی میں ہمارے ہاں یا ہمارے علاقوں میں ضرب المثل ہے کہ جو نجائز ذرائع استعمال کر کے، خوشامد کر کے، منت اللہ کر کے، اپنے اصولوں کا سودا کر کے، اپنا ضمیر بیچ کے جو لوگ اس منزل تک پہنچتے ہیں، یہ بینیفٹس حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ لفظ ایکچولی اٹس اے سلینگ، یہ بنیادی طور پر ایک کیفیت کا اظہار تھا، ایک سچویشن کا اظہار تھا، لیکن یہ لوگوں نے جو خاص طور پر نون لیگیوں نے اس کو کسی اور انداز میں لیا۔ تو آپ نے انٹرو میں کہا، دیکھیں جی، لوگ جب خواتین ڈاکٹر شیریں مزاری کے بارے میں یہی خواجہ ان کو ٹریکٹر ٹرالی بولتا ہے، اور پچھلے دنوں اسی پارلیمنٹ کے اندر 2 ماہ پہلے، جو میں نام نہیں اٹھانا بلکہ سلیم اپنا چیمہ صاحب دوسرے کونے سے اٹھ کے اس نے ہماری آنریبل زرتاج گل کو ننگی گالیاں دیتا لڑنے کے لیے آیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے پیلی ٹیکسی کہا، انہوں نے کس کے ادارے پہ چڑھائی نہیں کی، کس کو برا نہیں کہا۔ رانا تنویر کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، عمران خان کو باقاعدہ گالی دی، اور پھر جس طرح انہوں نے مراد سعید کی جو بہنیں تھیں ان کے متعلق جو بات کی، عمران خان کے متعلق جو بات کی، آپ کو پتہ ہے وہ جاوید لطیف صاحب نے قومی اسمبلی میں یعنی ہر وہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے ان لوگوں کو دبانے کے لیے، گالی گلوچ سے، جو حق سچ کی بات کرتے تھے۔ یہ جگہ بنے ہوئے تھے جی، یہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم لوگوں کو ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے۔ ان سے جب انہوں نے دیکھا کہ ظلم، جبر، فسطائیت اور ناانصافی کے باوجود، جو میں سمجھتا ہوں میرے سے لفظ کیسے نکلے، اس کے پسے پردہ محرکات ہیں سمیع بھائی، کہ جو جبر، جو ظلم، جو ناانصافی، جو زیادتی، جو تجدید ہمارے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ان کو بالوں سے گھسیٹا گیا، ان کی جو بے رحمتی کی گئی، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کوئی قانون تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، کوئی رول آف لا کی انہوں نے دھجیاں بکھیر دیں، انہوں نے آزادی رائے کی دھجیاں بکھیر دیں، انسانیت کا وہ 3rd گریڈ ڈگری استعمال کیا۔ وہ زخم ہمارے سینوں کے اندر، وہ ہمارے دماغوں میں، وہ غصہ، وہ اگریشن، اور اس سے پہلے جو سپیچ میں، جو ہیٹ مومنٹس میں، جو اس سے پہلے جو شہریار افریدی نے گفتگو کی کہ یار دیکھو بات میں نے کی ہے
میری بیٹی کا کیا قصور ہے, میری بیوی کا کیا قصور ہے؟ قصور اگر ثناءاللہ کا ہے تو میری مسز کا, میری بہنوں کا, میری بیٹیوں کا, میرے ورکرز کی بہنوں بیٹیوں کا, میری پاکستان تحریک ان کا کیا قصور ہے؟ یا اس کی بنیاد پہ میرے سے نکلا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سمیع بھائی یہ جو ایک استعارے کے طور پہ استعمال ہوگا, یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ میں نے سمندر میں کوزے کو بند کر دیا ہے. ان کی شخصیت ظلم, جبر, ناانصافی کی وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ہم کن لحاظ سے, جو لوگ کہتے تھے جی کہ یہ بڑے جمہوری بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ڈیموکریٹک بولتے ہیں اور بڑا کہتے ہیں جی, ان کی یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. ان کی سیاست کا آغاز کیسے ہوا, یہ کن کے ساتھ رہے؟ خواجہ صفدر مجلس شورا کے چیئرمین تھے جو ضیاء الحق نے بنائی تھی جب پارٹیاں ڈیزالو کی, نان پارٹیز الیکشن کروانے تھے, اس سے پہلے مجلس شورا بنائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا پنجابی میں ان کو کیا کہتے تھے, میں وہ دہرانا نہیں چاہتا خواجہ صاحب پھر وہ خفا ہو جائیں گے. تو خوش آمدی اور وہ جو سارا ٹٹوانہ کردار تھا وہ تو انہوں نے ادا کیا اس میں تو, اور یہ تو پیداوار ہی ان کی ہے. سر دیکھیں نان الیکٹڈ لوگ جیسے آپ نے کہا خواجہ صاحب کے مرحوم خواجہ صفدر صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, وہ طور بزرگ احترام ہے. لیکن پولیٹیکل ان کا کیا سٹانس تھا؟ لیکن پولیٹیکلی سچی سی بات ہے, یہ باتیں تو کرنے کے لیے تاریخ تو کھلی ہے نا جی, تاریخ تو اوپن ہے. تو وہ نان الیکٹڈ پھر کس بنیاد پہ وہ چیئرمین بنے, اس کے وہ کردار پھر 90 کا جو الیکشن ہوا IGI کا, جن میں چیف آف دی آرمی اسٹاف مرزا اسلم بے کا اسٹیٹمنٹ, پھر اس کے بعد DGI کا اسٹیٹمنٹ, پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ورڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ لوگ کیا کیا نہیں کہتے رہے, اداروں پہ چڑھ دوڑتے تھے. ان کی پارلیمنٹ میں وہ تقریریں آپ کے سامنے ہیں, جلسوں میں ان کی تقریریں سامنے ہیں. پھر یار میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں یار نہیں, تم کو ایک کے ساتھ رہو نا, ایک آپ کا سٹانس ہونا چاہیے. آپ ہی ہو یا شی ہو, ایک جگہ کھڑے ہو نا. لیکن یہ نہ ہی ہے نہ شی, نہ ہی ہے نہ شی ہے. کوئی تیسری ان کی وہ تیسری فورس بھی آج کل بڑی ایکٹیو ہے. رؤوف حسن کو بیچارے کو انہوں نے مجھ پر بھی حملہ کیا تھا, لیکن میں تو اللہ تعالیٰ عرش شریف کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. جس دن مجھ پر حملہ ہوا اس نے مجھے سویرے کال کی, کیونکہ عید سے ایک دن پہلے کی بات تھی اور ہم نے کچھ ملازمین کی تنخواہوں کا معاملہ تھا. مجھے اس نے کہا دفتر سے نکل جاؤ, یہ تم پر حملہ ہونے والا ہے. تو میں جب نکلا تو ایک خواجہ سرا بظاہر اس روپ میں اس نے میری طرف اپروچ کیا, تو میں نے نا اس کو یوں کچھ پیسے دینے کی کوشش کی, تو اس نے مجھے ہاتھ پیچھے پھینکا, دھکا دیا اور مجھے گالی نکالی اور کہا کہ تم مجھے گالیاں نکالتے ہو. تو میں نے سوچا کہ میں نے تو اس کو گالی نہیں نکالی. ایک سیکنڈ میں ارشد شریف کی بات میرے ذہن میں آئی کہ آج تم پر حملہ ہونے والا ہے. تو میں نے کہا یہی وہ حملہ ہے. پھر میں نے دیکھا ایک بندہ ادھر ویڈیو بنا رہا ہے, پھر میں نے دیکھا 2-3 اور نکل کے آ رہے ہیں. تو میں نے کیا کیا, میں وہاں سے بھاگ گیا. اسے میری آپ بزدلی کہیں کچھ کہیں, میں وہاں سے بھاگ کے اپنے دفتر اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا. رؤوف صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ گفتگو میں اس کے ساتھ انگیج ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی آ گئے, اور ایکچولی وہ رؤوف صاحب کو قتل کرنا چاہتے تھے. وہ جو چاقو تھا چھوٹا سا, وہ یہاں پہ لگا, وہ یہاں پہ مارنا چاہتے تھے. تو اب وہ جو قسم ہے وہ بھی ان کی مارکیٹ میں لے آئے ہیں, اور اب سیاستدانوں کے ساتھ خاص طور پر تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کے لیے انہیں استعمال کر رہے ہیں. میں اس کی جتنی بھی مذمت کروں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شرعی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, اور یہ میں روزمرہ کے معاملات کے لحاظ سے اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اختلاف رائے کو سننا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے. یہی تو جمہوریت ہے نا سر. اگر آپ ہمارے ویو پوائنٹ سے متفق نہیں ہیں تو آپ اس پہ اپنا ویو پوائنٹ دیں, اس پہ بات کریں. یہ مار دھاڑ الزام ہم پہ لگاتے ہیں کہ یہ وائلنس کرتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں, اور کرتوت ان کے سامنے. اچھا چلیں چھوڑیں ان کی باتوں کو. آپ خان صاحب سے بھی ملاقات آپ کی ہوئی ہے لیٹلی, کچھ بتائیں کیا خان صاحب کو کیسا پایا آپ نے, ملاقات کیسے ہوئی, پہنچے کیسے, سلوک کیسے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, لوگوں کو پتہ تو چلے. سمیع صاحب مجھے آپ کو بتاتے ہوئے میں انتہائی افسوس ہو رہا ہے, اور میں کیا بتاؤں کہ عوام کا منتخب نمائندہ جب میں خان کو لاسٹ میں تھرسڈے پہ ملاقات کے لیے گیا, انہوں نے مجھے 1 کلومیٹر تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا جی, دوپہر کا شدید ترین گرمی تھی. انہوں نے مجھے وہاں روکا. میں نے کہا جی میں خان صاحب سے میری ملاقات میں جیل میں, آپ چیک کر لیں. میں گاڑی میں بیٹھا رہا. انہوں نے کہا نہیں سر آپ کو یہیں گاڑی میں روکنا, پیدل جانا پڑے گا, گاڑی یہیں پارک کریں. میں وہاں سے پیدل گیا دھوپ میں جی. جہاں میں وہاں گیٹ پہ گیا تو گیٹ پہ انہوں نے مجھے روکا جی, بتائیں جی. میں نے کہا جی میں اس طرح آیا ہوں ملاقات میں. پھر وہ ادھر سے پوری کلیئرنس کے بعد بالکل گیٹ کے اندر کر کے ایک چھوٹی سی 2-3 میرے خیال میں ملازموں کے بیٹھنے کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی چھاؤں سی جی. وہاں گیا 3-4 وہ سپاہی بیٹھے ہوئے تھے جی. آگے میں گیا تو ایک تھوڑا درخت ہے جی, اس کے نیچے یہ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ خالد گلگت بلتستان خالد عبداللہ صاحب, خالد خورشید صاحب, سردار طارق صاحب اور رؤوف حسن صاحب اور ریاض حسن نواز صاحب کھڑے تھے. میں بھی وہاں چلا گیا جی. تو ہم دو میں کو 20 منٹ ویٹ کرتے رہے جی, چھوٹی سی چھاؤں میں جی. پھر وہ ہمیں پیدل لے کے گئے جی, وہاں سے تقریباً کوئی 5 یا 7-10 منٹ کی ڈسٹینس ہے جی. ہم گرمی میں گئے, ہم نے چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا.
جب جانے میں نے پھر جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کہا، میں نے کہا یار دیکھیں ہم پارلیمنٹیرین ہیں، عوام کے منتخب نمائندے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمیں پہلے یہاں بٹھا دیتے، کوئی وجہ تھی۔ وہ بیچارہ نا جی خاموش رہا جی۔ پھر اس کے بعد خان صاحب سے ملاقات، میں یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کی تکریم، تہذیب، اور یہ میں سمجھتا ہوں وائلیشن، یہ گورنمنٹ، یہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے، گورنمنٹ کے انڈر ہے، جو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں بڑی جمہوریت پسند ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، میں ایک پارلیمنٹیرین کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بجٹ ختم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میں پریویلیج موشن موو کروں اور پوری ردات بیان کروں پارلیمان کے سامنے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی، کہ یہ جو کورٹس کی جو ورڈکٹ آیا ہوا ہے کہ آپ ملاقات کرائیں، اس کی وائلیشن کر رہے ہیں جی۔ اور اس کے بعد جب گئے جی تو میں تھوڑی دیر کے بعد پھر بڑا سختی کے ساتھ جی، میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 مراحل سے گزرنے کے بعد جی، جیسے ایک ڈکیت اور چور سے بیہیو کرتے ہیں جی، اس طرح ہماری جامع تلاشی لی گئی جی۔ ادھر ایک ہمارے دوست ساتھی نے کہا یار دیکھیں پارلیمنٹیرین ہے، ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے، تو یار کچھ تو آپ آئے ہیں تو ایک جگہ اگر ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری ٹھیک ہے جی، اینی ہاؤ جب ہم وہاں پہنچ گئے جی تو کمرہ ہے چھوٹا سا جی، تقریباً کوئی 12-15 ضربے اس طرح ہوگا، تقریباً 8 کا جی، تو اس کے اندر جناب انہوں نے کو 8-10 فٹ کا جو ہے وہ درمیان میں شیشہ لگایا ہوا ہے جی۔ خان صاحب جو ہیں وہ مرر کی دوسری سائڈ پہ بیٹھتے ہیں جی، ہمیں بٹھایا گیا جی، 5-6 کرسیاں جی۔ خان صاحب آئے جی، جو ہیں اوپر وہ گلوب ٹائپ لگے ہوئے تھے جی، بڑے بڑے قسم کے لائٹیں نما جی، تو ہمارے سامنے میز تھی وہ بھی بڑی ڈوبیس قسم کی، جو سامنے ٹیبل نہیں ہوتی تھی، تو خان صاحب آئے حشاش بشاش، فٹ فاٹ۔ کیسا آپ کو لگا؟ مجھے دیکھ کے میں نے کہا یار دیکھو یہ جو کہتا ہے نا کہ جو ہمیں آ کر 2 جہاں کی تعلیمات سبق سیکھنا چاہیے، جو لا الہ الا اللہ کا پرچار کرتا ہے، تو یہ ایمانی طاقت کی نشانی ہے، حشاش بشاش، حالانکہ بہت مشکل میں رکھا ہوا انہوں نے۔ دیکھیں جی چھوٹا سا کمرہ ہے، ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ کمرہ اگر اس کا اوپر والا پنکھا پچھلی دفعہ ہمیں انہوں نے بتایا اگر بند کر دیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں تندور میں ہوں، نیچے سے ایسی بات ہے۔ وہ چھوٹا سا جو انہوں نے چہل قدمی کے لیے کوئی 10-12 فٹ کا وہ برآمدہ ٹائپ دیا ہے، کوریڈور جسے کہتے ہیں، روم تو چھوٹا سا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب آئے حشاش بشاش، میرا حال حوال پوچھا، ثناءاللہ زندہ باد، آپ ڈٹ کے کھڑے ہو، حالانکہ آپ آزاد جیت کے آئے تھے، آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ نے میرے کو لالچ تما نہیں رکھا، اور آپ نے ریزائن بھی کر دیا، حالانکہ مجھے پتہ ہے آپ کو بڑی پرکشش لگزوریس پیشکشیں کی گئیں کہ آپ کو فیڈرل منسٹر بناتے۔ آپ نے کہا نہیں جی، دس جینٹل مین از ناٹ فار سیل جی، کہ میں ایک نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہے، تو مجھے مشکلات پتہ چلتا رہا ہے۔ تو پھر حشاش بھیا خان صاحب نے بتایا، مجھے سچی سی بات، میں خود سپورٹس میں رہا ہوں آج کل، تو میں نے ویٹ پٹ آن کر لیا ہے۔ خان کو دیکھتے رہے، خان مجھے 35 سال کا لگ رہا تھا بھائی صاحب، اس کا عزم، اس کا حوصلہ، کوئی فیٹ نہیں ہے، صرف بونز ہیں اور اس کے اوپر سکن ہے، یہ مسئلہ نو سر، اور ان کا آئی کنٹیکٹ، ڈیٹرمنٹ، ڈیڈیکیٹڈ فائٹر کی طرح وہ مطمئن شخص بیٹھا تھا۔ اس نے کہا جی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے کوئی شیشے کی وجہ سے اب ہاتھ تو نہیں ملا ہاتھ نہیں ملا سکے جی۔ اور کتنی دیر آپ کی تھوڑی سی بات ہے، میں نے پہلے جب میں نے دیکھا تو میری آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو آئے، پھر میں نے کنٹرول میں کہا نہیں ثناءاللہ کہ خان ہمارا جیل کے اندر ہے تو ان کو یہ تاثرات نہ جائیں کسی کے، ہم کمزور ہیں۔ تو تقریباً کوئی 30 منٹ کی بات چیت ہوئی جی، اوپر کھڑے ہوئے تھے ہمارے۔ کیا پرائیویٹ کیا بات ہو سکتی ہے؟ کنسلٹیشن سر کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے، بالکل کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، کاغذ نہیں لے جا سکتے، آپ لکھ نہیں سکتے۔ حالانکہ انہوں نے کہا یار خان صاحب کو اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ کاغذ تو دے دیں تاکہ ہم لکھ لیں، آپ اوپر تو ہمارے کھڑے۔ انہوں نے کہا نہیں سوری جی، مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھائی جان وہ سارے پاس سمی بھائی یاد ہیں نا، گھنگل ہو تو مٹی لاؤں، بس ایک نام کی ملاقات ہے، ویسے کوئی مشاورت نہیں۔ اچھا آخر میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑا آپ نے ٹائم دیا ہمیں، لوگ بہت جو پنجاب میں ورکر سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خان اگر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا تو اس کو نکلنے نہیں دیں گے، اور مقدمے میں پکڑ لیں گے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی احتجاج ہوتا تو ہے بھرپور، جسے ہم کہیں نا کہ سڑکیں لوگوں سے بھر گئیں، وہ ابھی تھوڑی ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ کوئی خاص اس کی وجہ ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہے ایسا؟ اس میں سمی بھائی پنجاب میں میں سمجھتا ہوں کہ سیمی ماشاء اللہ ہے، یہاں پہ کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو لاسٹ فرائیڈے کو ہوا جو اسٹرائک پارٹی نے کہا تھا، اس سے پہلے جو فرائیڈے کو ہوا تھا اس میں ہمارے بکھر کے اندر، میں ڈسٹرکٹ بکھر کی جی میں ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ بکھر میں اس موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ہمارے جو ایم این ایز اور ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹس تھے، رفیق احمد خان نیازی اور ظہیر نقوی صاحب انجینئر، ان کو 3 ایم پی اوز میں ڈی سی صاحب نے بند کر دیا، جو کلونیل لاز ہیں، جو ظالمانہ لاز ہیں، انگریز کے بنائے ہوئے لاز ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ۔
اور سینکڑوں ورکروں کے خلاف انہوں نے جھوٹے پرچہ دے دیا جی. وہاں پہ حالات جناب یہ ہے جی کہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. وہ بھائی ہم جمہوری لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آئین پرمٹ کرتا ہے, ہمیں اپنے حقوق کا بھی پتہ ہے, فرائض کا بھی پتہ ہے. ہیونگ سیڈ دس, وہاں پریکٹیکلی مارشل لا لگا ہوا ہے. وہاں پہ اتنا ظلم جبر پرچے ہو جاتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, رشتہ داروں کو پکڑتے ہیں, کاروبار توڑتے ہیں, گھروں کو توڑتے ہیں, ابھی تک سختی بہت ابھی تک مارتے پیٹتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ الحق ہے, میرا ایمان ہے اس وحدہ لا شریک پہ, ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے, موت اس نے دینی ہے, عزت اللہ تو اس کے ہاتھ میں ہے, فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے جی. جو مشکلات آتی ہیں, پریشانی آتی ہیں, وہ انسان کی آتی رہتی ہیں جی. اس سے بڑا جبر زیادتی جو ہم برداشت کر کے آئے ہیں وہ اب کتنا ہوگا جی. یہ جو پرچے دیں گے, اور ورکرز میں سمجھتا ہوں ہم پہ بڑا پریشر ہے, اور جو پاک خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. اور مجھے کہنے دیجئے سمی بھائی کہ خان کی پاپولیرٹی 90% کو کراس کر گئی ہے. اگر آج الیکشن ہو جائے اور فری ہینڈ دے دیں, خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے, مخالف امیدوار کو عوام جو ہے وہ کمپین بھی نہیں کرنے دیں گے, کہ گریبان پکڑیں گے, کو گندے انڈے ماریں گے. اتنا ظلم اور جبر. اور انشاءاللہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو, جو ہماری خامیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, اور جس انداز میں ماشاء اللہ لگا کے انہوں نے ہمیں وہ کیا کرتے ہو, وہ انہوں نے ہمیں موو نہیں کرنے دے رہے, لیکن ہم نکلیں گے, ہم جانوں پہ اپنی نچھاور کر کے نکلیں گے. ہم ان کی جیلوں سے نہیں ڈرتے, ان کے پرچوں سے نہیں ڈرتے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم آئین کے مطابق بات کریں گے. ہم آئین پاکستان کے تحت جو ہمارے اختیارات ہیں, فرائض ہیں, ہم اس پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہم دیکھیں جی, آئین پاکستان ہے جن کی بیسس 4 پوائنٹس پہ ہے: عدلیہ, انتظامیہ, افواج پاکستان اور پارلیمان. ایک سفیرز ہیں, ایک لمٹس ہیں. ہم محب وطن لوگ ہیں, ہمارا پاکستان کے لیے جان قربان ہے, ہمارے بچے قربان ہے, یہ ہماری ماں ہے. خدا را ایک سیاسی جو لوگ یہ ان کو سیاسی انداز میں ڈیل دیکھ نا, یہ سیاسی جو تبلچی آ کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ جناب یہ آپ نے ایک نیا فکرہ بول دیا. سیاسی تبلچی جو آ کے یہ کہتے ہیں, اور سیاسی رنگیلے جن کو کوئی عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, جو ہارے ہوئے ہیں, جو شکست خوردہ ہیں, وہ آ کے یہاں اسمبلی میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اب فارم 47 والے یہ ذرا وہاں میں جا کر دکھائیں مجھے. اچھا, اور انشاءاللہ کٹڈ شارٹ سر لمبا ہو رہا ہے, انشاءاللہ جب خان ہمیں کال دے گا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہی پاکستان تحریر چوک بن جائے گا. بڑے اہم مقدمات ہیں عدالتوں میں, آپ کو لگتا ہے یہ عدالتیں انصاف دیں گی آپ کو؟ اللہ اللہ حق ہے سمیع صاحب, ظلم کی رات لمبی ضرور ہوتی ہے لیکن سحر تو ہونی ہے. اچھا, یہی عدلیہ جو کل علی محمد خان صاحب یا شہریار افریدی یا ہماری جو بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں پڑی ہیں, ان کو باہر لے کے کورٹ سے بیل ہوتی تھی, پھر پکڑ لیتے تھے, پھر دوسری کورٹ سے پکڑ لیتے تھے, وہاں سے بیل ہوتی تھی, کوئی سننے والا نہیں تھا, کہیں ہماری آواز نہیں تھی, ہمارے حقوق غصب تھے. آئین پاکستان کو لپیٹ کے, جیسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کو ہم مسلمان جو ہے پڑھنے تلاوت کرنے کے بعد وہ غلاف میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں, انہوں نے آئین پاکستان کو ایسے رکھا ہوا تھا. آج عدلیہ نے انگڑائی لی ہے, تھوڑا کچھ امید کی کرن ہے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ حق جو ہے غالب آئے گا اور ظلم مٹ جائے گا انشاءاللہ. یہ بجٹ سیشن کے لیے رکنیت آپ کی سسپینڈ ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا آپ موج مستی کر رہے ہیں؟ میں نے کسی کو گالم گلوچ کیا ہے؟ میں نے کسی کو کیا کہا ہے؟ دیکھا نا جی, ایک ضرب المثل ہے. سرائکی میں ہم روزمرہ معاملات میں یہ کہتے ہیں, اگر میں انگلش میں کہہ دیتا پھر ٹھیک تھا جی. بالکل صحیح. ثناء اللہ مستقل, بہت بہت شکریہ آپ کا. اینڈ بہرحال آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ. تو تھینک یو ویری مچ جی. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ جی. سو نائس آف یو جی. تھینک یو.